نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں 3 علامات ہیں، ہم، کم اور تم۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے 2-3 اسباق پیچھے ہم نے ہوا، ہیا، ہو اور ہا پڑھا تھا، ہو، ہی اور ہا۔ تو ہوا کے بعد ہوا اور ہیا کے بعد ہم نے ہما، کما، تما بھی پڑھا ہے۔ وہ واحد کے لیے تھے، ہما، کما، تما جو ہیں وہ 2 کے لیے تھے، اور اب ہم، کم، تم جمع کے لیے۔ مزید تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ یہ تینوں علامات جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی علامت ہے ہم۔ یہ کبھی الگ استعمال ہوتی ہے ایک مستقل اسم کے طور پر، اور کبھی اسم، فعل اور حرف سب کے آخر میں مل کر استعمال ہوتی ہے۔ الگ بھی استعمال ہوتی ہے بغیر اسم، فعل، حرف کے، اور مل کر آخر میں بھی آتی ہے، اسم کے آخر میں بھی، فعل کے آخر میں بھی، حرف کے آخر میں بھی۔ تو گویا کہ اس کی 4 صورتیں ہیں اور چاروں کے الگ ترجمے ہوں گے۔ مزید آپ دیکھ لیجئے۔ ہم فیہا خالدون، جب یہ اکیلا استعمال ہوگا تو پھر ترجمہ کریں گے وہ سب۔ اکیلا استعمال ہوگا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سب۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم فیہا خالدون، وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ اب ہم یہاں پر الگ استعمال ہوا ہے تو ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب۔ مزید دیکھیں، ہم لا ینصرون، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ لا کا معنی اردو میں نہیں ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لا علاج، لا جواب، لا علم وغیرہ۔ ینصرون نصرت، ناصر، منصور، انصار، مدد کرنے کے معنی میں۔ ہم لا ینصرون، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے، وہ کافر ہوں یا مشرک ہوں، مدد صرف مسلمانوں کی جائے گی۔ ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ لا کا معنی تو آپ پہلے سے سمجھتے ہیں، اور یؤمنون آپ کو پتہ ہے ایمان سے نکلا ہے۔ ایمان، مومن، امن، یا علامت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وہ نون علامت بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ترجمہ تو آپ کو ماشاءاللہ پہلے سے ہی آتا ہے۔ تو کیا ہے ترجمہ؟ وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ ہم اصحاب الجحیم، گناہ گاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم اصحاب الجحیم، وہ سب جہنم والے ہیں۔ اب مل کر استعمال بتانے لگے ہیں۔ ہم جب اسماء کے ساتھ آخر میں آئے گا تو ترجمہ وہی ہوگا جو ہو اور ہی کا ہوا تھا، جو ہما کا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ اس کا، اس کی، اس کے۔ تو اس کی جمع اردو میں ان ہوتی ہے، اس کی جمع اردو میں ان ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ ہم چونکہ جمع کے لیے ہے اس لیے اردو میں بھی لفظ جمع کا آئے گا، ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ ہم کبھی ہم بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور ایسا پڑھنے میں آسانی کے لیے کیا جاتا ہے جیسے ہما، ہما ہوا تھا، پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، ہما بھی ہما ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ اعمالہم، ان کے اعمال، یہی پڑھا تھا نا ترجمہ، اسم کے ساتھ ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اعمال جمع ہے کس کی؟ عمل کی۔ عمل، عمل، عامل، معمول، تعمیل، معمولات۔ اعمالہم، ان کے اعمال، اس کو آپ ان سب کے اعمال بھی کہہ سکتے ہیں۔
ان کے اعمال یا ان سب کے اعمال، چونکہ جمع کا ذکر ہو رہا ہے. صدورہم، صدور جمع ہے صدر کی. صدر سینے کو کہتے ہیں. صدر بازار، صدر بازار یہ شہر کا مین علاقہ ہوتا ہے، اس لیے اسے صدر بازار کہتے ہیں. ہاں جی، شربت صدر بھی استعمال ہوتا ہے. اور صدری کہتے ہیں وہ چھوٹی سی واسکٹ جو آدمی صرف جو ہے اوپر سے پہنتا ہے، اسے صدری کہتے ہیں کہ وہ سینے کے اوپر رہتی ہے. صدورہم، صدورہم ان سب کے سینے. جلودہم ان کے چمڑے. جلود نکلا ہے جلد سے، جلد چمڑا. جلودہم ان سب کے چمڑے. قلوبہم ان کے دل. قلوب جمع ہے کس کی؟ قلبن کی. قلبن کا معنی دل. جی مزید وجوہہم ان سب کے چہرے. وجوہ جمع ہے وجہن کی. وجہن چہرے کو کہتے ہیں. وجہن کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. وجہ، متوجہ، توجہ، یہ سب اسی سے ہیں. وجوہہم ان کے چہرے. اولادہم ان کی اولاد. ولدن کی جمع اولاد. قولہم ان کی بات. قول اقوال، مقولہ، اقوال زرعی وغیرہ. قولہم ان سب کی بات. بِأَمْوَالِهِمْ جمع ہے اموال، مالن کی. اور مالن کسے کہتے ہیں؟ دولت، اور دولت سے ملتی جلتی چیزیں. اموال جمع ہے مالن کی. بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے. اب ہم آ گیا فعل کے ساتھ، تو فعل کے آخر میں آئے گا تو ترجمہ پہلے کیا ہوا تھا؟ انہیں. پہلے ہو اور ہی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسے. کیا کیا تھا؟ اسے. تو اب اس کی جمع انہیں، اور ان کو بھی کہہ دیتے ہیں انہیں یا ان کو. تعرفوہم، تعرفوہم آپ پہچانتے ہیں انہیں. آپ کس کا ترجمہ ہے؟ شروع میں تا کا، اور آخر میں ہم ہے اس کا ترجمہ انہیں. باقی لفظ اگر آپ غور کریں تو بچے گا عرف. کیا بچے گا؟ عرف. عرف، تعارف، معروف، معرفت سب اسی میں سے ہے. بعض لوگ اپنے مخصوص ناموں سے معروف ہوتے ہیں. اصل نام عبداللہ ہے اور اسے کہتے ہیں چٹا، تو وہ بعض اوقات جو ہے اپنے تعارف میں لکھتا ہے عبداللہ عرف چٹا یا عبداللہ عرف بلّہ. تو عرف کیا مطلب؟ جو معروف ہے، جو لوگ جانتے ہیں. نام یہ ہے اور لوگ جانتے یہ ہیں. تو یہ تعریفہم اسی سے ہے. عرف، معروف، تعارف، معرفت سب اسی سے ہیں. تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں. ینفعہم وہ نفع دیتا ہے ان کو. انہیں بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں بھی کہہ سکتے ہیں. ینفعہم میں سے یا کو اگر آپ ہٹا دیں اور آخر سے ہم کو بھی ہٹا دیں، باقی لفظ کیا ہوگا؟ نفع. نفع، منافع، منفعت یہ سب الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ینفعہم وہ نفع دیتا ہے انہیں. تدعوہم تم پکارتے ہو انہیں. تدعوہم تا کا معنی تم. باقی لفظ ہے دعا. دعا، دعوت، مدعو یہ سب اسی میں سے ہیں. تدعوہم تم پکارتے ہو انہیں. خذوہم تم سب پکڑو انہیں. خذوہم، خذو حکم والا لفظ ہے، حکم والا فعل ہے، اور اس میں پکڑنے کا معنی ہے اخذ، ماخوذ، مواخذہ. اخذ، ماخوذ، مواخذہ پکڑنے کے معنی میں. خذوہم تم سب پکڑو انہیں.
یہ سب ترجمہ جو ہے انہیں سے پہلے ہو رہا ہے. یہ جو واو ہے نا، یہ واو جمع والی ہے، جو واو الف واو نون آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ وہ والی واو ہے. اور اس کے بعد آخر میں اور علامت آئی ہے. جب اور علامت آئے تو الف لکھنے میں نہیں آتا، یہ قانون ہے عربی زبان میں. واو الف کا الف لکھنے میں نہیں آتا، یہ اکیلی واو جمع کا مفہوم دیتی ہے. یضرہم، وہ نقصان دیتا ہے ان کو یا انہیں، ان کو یا انہیں. یضر جو ہے یہ نکلا ہے زر سے، زر ضرر رساں، مضر صحت، ضرر رساں اور مضر صحت. یضرہم، وہ نقصان دیتا ہے انہیں. لا تعلمہم، لا تو آپ جانتے ہیں، تعلموں کے شروع میں تا بھی آپ جانتے ہیں، ہم بھی آپ جانتے ہیں. باقی لفظ کیا بچے گا؟ علم، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، سب کچھ آپ جانتے ہیں. لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں. نعذبہم، یہ لفظ نکلا ہے عذاب سے، ہم عذاب دیں گے انہیں. ترکہم، اس نے چھوڑ دیا انہیں. ترکہم، ترکا، تارک، متروکہ، تارک صلاۃ، نماز چھوڑنے والا. ترکا کہتے ہیں اس سامان کو جو مرنے والا چھوڑ جائے، ترکا. متروکہ بھی کہتے ہیں جی، تارک دنیا کہتے ہیں اس آدمی کو جسے دنیا کی نعمتوں اور سہولتوں سے تعلق نہ ہو، بس عبادت میں ہی لگا ہوا ہے. اور اسے رہبانیت بھی کہتے ہیں، جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. اسلام معاشرے کے اندر رہ کر مسلمانوں سے محبت کرتا ہے. جنگلوں میں نکل جانا اور کٹیا بنا کے عبادت کرنا یہ عیسائیت کا تصور ہے، اسلام کا نہیں ہے. منعہم، اس نے منع کیا انہیں. منع ڈائریکٹ اردو میں استعمال ہوتا ہے. منعہم، اس نے منع کیا انہیں. ممنوع بھی اسی سے ہے. ہم یا ہم دونوں جو ہیں یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. اور ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سب یا ان سب. اور جب یہ حرف کے ساتھ آئیں گے بہم، ان سب کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. فیہم، ان سب میں کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ فی کا. اور فی آپ کی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ فی الحال، فی الفور، فی الوقت، فی الواقع، ہاں جی، فی البدی. منہم، ان سب سے. من بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من جانب، من و عن. یہ لفظ من و عن ہے، پہلے بھی بتایا تھا، من و عن نہیں ہے. انہم، بے شک وہ سب. بے شک کس کا ترجمہ ہے؟ انا کا. نوٹ، ہم کبھی پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کم، دوسری علامت آ گئی. یہ اسم فعل حرف سب کے ساتھ مل کر آخر میں آئے گی. کم جب اسم کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ کاف زبر کا، کاف زبر کا اور کاف زر کی کا کیا ترجمہ ہوتا تھا؟ تیرا، تیری، تیرے. تو تیرا کی جمع تمہارا، تیرا کی جمع تمہارا. کم جمع کے لیے ہے، کا کی جمع ہے کم. تو اسم کے آخر میں آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے. اموالکم، تمہارے مال. لفظ مال اردو زبان میں جنس ہے. تھوڑے مال پر بھی مال ہی کہیں گے، بہت زیادہ مال ہو، جمع ہو تو پھر بھی مال ہی کہیں گے. بعض اوقات اس کی جمع مالوں استعمال ہو جاتی ہے، لیکن اس لفظ کا ڈائریکٹ مالوں والی جمع استعمال کر کے ترجمہ نہیں کر سکتے. اس کا ترجمہ سمپل یہی ہوگا، تمہارے مال. اور اگر تکلف کرنا چاہتے ہیں تو تمہارے اموال کہہ سکتے ہیں آپ. مال ان کی جمع اموال. اموالکم، تمہارے مال. اولادکم، تمہاری اولاد. امہاتکم، تمہاری مائیں. بناتکم، تمہاری بیٹیاں.
بی اموالکم اپنے مالوں سے، انفسکم تمہارے نفس، انفس جمع ہے نفسن کی، انفس کس کی جمع ہے؟ نفسن کی۔ نفس اردو میں استعمال ہوتا ہے نفس، نفسا، نفسی، نظام تنفس۔ انفسکم تمہارے نفس، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں۔ کم فعل کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ تمہیں، تجھے کی بجائے کیا ہوگا؟ تمہیں اور تم کو۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، جعل فعل ہے، 15% نئے الفاظ سے تعلق رکھتا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ جعل اس نے بنایا، کم تمہیں، یہدیکم ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہدایت ہادی برحق، ہادی کائنات۔ یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے تم کو یا تمہیں، یوسیکم وصیت سے نکلا، شروع والی یا اور آخر سے کم ہٹائیں گے تو کیا بچے گا؟ وصیت، وہ وصیت کرتا ہے تمہیں، ینذرونکم وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں، ینذرون بشارت و انذار اردو میں استعمال ہوتا ہے، بشارت و انذار، نذیر ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا، ینذرونکم وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں، ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، ینبئکم نبی اور انبیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے، نبی اور انبیاء، نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ یتوفاکم وہ فوت کرے گا تمہیں، یتوفا فوت اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، فوت بھی وفات بھی، فوتگی بھی، وہ فوت کرے گا تمہیں۔ خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں۔ کم حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ تم سب، منکم تم سب سے، لعلکم تاکہ تم سب، فیکم تم سب میں، بکم تم سب کے ساتھ، الیکم تم سب کی طرف، علیکم تم سب پر، انکم بے شک تم سب۔ آخری علامت ہے تم، ہم اور کم آپ نے پڑھ لیے، تم ہے آخری علامت، فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے عام طور پر، یہ اسم اور حرف کے ساتھ نہیں آتی۔ تم سب یا تم سب نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، تم کا معنی تم سب، ظلمتم ظلم سے نکلا، ظلم ظالم مظلوم مظالم سب اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، آمنتم تم سب ایمان لائے، اور کسبتم تم سب نے کمایا، کسب حلال اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسب حلال، کسب حلال کسبی اور وہبی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلیں جی، حسبتم یہ نیا لفظ ہے، گمان کرنا اس کا معنی ہے، یاد رکھیے گا، حسبتم گمان کرنا، تم سب نے گمان کیا۔ عملتم یہ لفظ عمل سے نکلا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب نے عمل کیا۔ رضیتم رضا سے نکلا، رضا راضی مرضی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تم سب راضی ہوئے۔ کفرتم تم سب نے کفر کیا، ترکتم تم سب نے چھوڑ دیا، تنازعتم تم سب نے جھگڑا کیا۔ تنازع اردو میں استعمال ہوتا ہے، تنازع دو بھائیوں کا آپس میں تنازع ہو گیا، دو بھائیوں کا آپس میں تنازع ہو گیا، منازعہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لڑنا جھگڑنا، تنازع تم سب نے جھگڑا کیا۔ نوٹ آخری بات ہے اس حوالے سے، انتم اور ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی تاکید پیدا ہوتی ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ ہی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ سب ہی فلاح پانے والے،
صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں. یہ 5ویں آیت ہے. پچھلی 4 آیات میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد 5ویں آیت میں فرما دیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں. کون؟ جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں. ہم اور ال دونوں کو ملا کر ترجمہ ہی کیا جا رہا ہے اور یہ ایسا تاکید کے لیے کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مومنوں کی یہ صفات ہیں یہ ہی جنت والے ہیں، یہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اور لوگ ہیں جو ان صفات سے محروم ہیں وہ جنتی نہیں ہیں. یہ اس کا مفہوم. اولئک هم المعتدون، گناہ گاروں کے بارے میں فرمایا وہ سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے کہا اور تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم مومن رہے، اگر تم صاحب ایمان رہے، مومن ہوئے تو غلبہ تمہارا، حکومت تمہاری. اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر ذلیل و خوار ہوتے رہو. اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر دونوں علامتوں کے درمیان واو کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اس صورت میں تم کی میم کو بھی پیش دیتے ہیں. مثلا قتل تم ہے، اس کے بعد ہم نے علامت لگانی ہے ہم. کیا کرنا ہے؟ قتل تم کے بعد ہم نے ہم علامت دوسری لگانی ہے، تو درمیان میں یہ واو اور اس کی میم کو بھی جزم کی بجائے پیش دیں گے تو یہ بن جائے گا قتلتموہم. قتلتموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں، تم سب نے قتل کیا انہیں. قتل تم کے بعد ہم نے لگایا ہے. سألتم کے بعد اسی طرح ہم لگائیں گے ہنہ، تو کیا بن جائے گا سألتموہنہ، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا. جئتم کے ساتھ ہم لگائیں گے نا، تو پھر کیا بنے گا جئتمونا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس. ثقفتموہم، ثقفتم کے ساتھ ہم لگائیں گے تو کیا بن جائے گا ثقفتموہم، تم سب پاؤ انہیں. سبق کا خلاصہ سماعت فرما لیں. ہم، کم، تم، اگر ہم الگ استعمال ہو تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سب. اسم کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے. فعل کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا؟ انہیں یا ان کو. حروف کے ساتھ وہ سب یا ان سب. ہم کے بعد ال آئے تو ترجمہ ہی کیا جائے گا. یہ ساری کی ساری 5 باتیں آپ نے ہم کے متعلق سمجھی ہیں. اب آپ کم کے متعلق دیکھ لیں. کم جو ہے اسم کے ساتھ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جائے گا. فعل کے ساتھ ترجمہ کیا کریں گے؟ تمہیں یا تم کو، اور حرف کے ساتھ تم سب کو. آخری علامت تھی ہماری تم، یہ صرف افعال کے ساتھ آتی ہے، ترجمہ تم سب. اور ایک اضافی بات انتم کے بعد ال آئے تو ترجمہ ہی کیا جائے گا. اور مزید اضافی بات تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں واو کا اضافہ کرتے ہیں اور میم کو پیش دے دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.